الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ حاضری اس محفل میں اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کے مقدس کلام کی ایک آیے کریمہ جو اس فقیر نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پیارے حبیب، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کے درجے کو ہم نے بلند کر دیا. کیسے بلند کیا؟ کس طرح بلند کیا؟ کس سے بلند کیا؟ دیکھیں، بلندی کا پتہ تب چلتا ہے جب کہتے ہیں فلاں چیز فلاں سے بلند ہے، فلاں چیز فلاں سے بلند ہے، فلاں فلاں سے بلند ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں ہے. کائنات کے اندر جو ہماری قدرت میں سب سے اونچی بلندی تھی وہ ہم نے آپ کو عطا کر دی. اگر نبیوں کی بات کریں تو نبی تو اقصا میں رہ گئے، میرے آقا تو اوپر چلے گئے. اگر بات کریں فرشتوں کی، فرشتے آسمانوں پر رہ گئے. فرشتوں کا سردار جبریل امین وہ بھی سدرہ پہ رہ گیا، میرے آقا تو اور بھی اوپر چلے گئے. یہاں کوئی بلندی کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے. میرے محبوب جو میری قدرت میں سب سے اونچی بلندی تھی وہ آپ کو عطا کر دی. حضور کا ذکر بلند کیا، حضور کا اسم بلند کیا، حضور کا جسم بلند کیا، حضور کے مقام کو بلند کیا، میرے آقا کے درجات کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ جہاں پر نہ کسی کا عقل پہنچ سکے، نہ کسی کا فہم پہنچ سکے، نہ کسی کا علم پہنچ سکے، نہ کسی کا وجود پہنچ سکے، جو سب سے اونچا مقام ہے وہ میرے نبی کا مقام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان گرامی، ایک دن جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میں آپ سے معلوم کروں کہ اتدری کیف رفعت ذکرک. یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے کس طرح بلند کیا ہے؟ آپ کے ذکر کو
رب ذوالجلال نے کس طرح بلند کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل تو ہی بتا کہ میرے رب نے میرے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، رب کائنات نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جعلت تمام الایمان بذکرک معی، میرے محبوب ایمان والے کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہیں کرے گا۔ دیکھیں ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، ہم ساری زندگی لا الہ الا اللہ کرتے رہیں لیکن یہ ذکر قبول نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ ہے پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، پوری زندگی اس کی بیت جائے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، لیکن جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ جعلت تمام ایمان بذکرک معی، میرے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے اس طرح بلند کیا ہے کہ ایمان کی تکمیل تب ہوگی جب کوئی میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کرے۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، رب کائنات نے فرمایا جعلت ذکرک ذکری، یا رسول اللہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر قرار دیا۔ جو ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے وہ گویا ذکر خدا کر رہا ہے۔ ذکر مصطفیٰ، یہ ذکر مصطفیٰ نہیں، یہ ذکر خدا ہے۔ اب دیکھیں نا، بظاہر تو اللہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، نبی اس کا بندہ ہے، نبی مخلوق ہے، نبی عابد ہے، وہ معبود ہے، لیکن عابد بھی اس پائے کا مقام بھی ایسا کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی محبت والے نے کہا کردر تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ کردر تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ کملیاں کم تیرے ہی پرے رہیں گے، ذکر کر سونے محبوب من چار کا، ذکر کر سونے ذکر کر سونے محبوب من چار دا، کملیاں غم تیرے ہی پرے رہیں گے، کرتا رہ تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا رہ تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، اس طرح نال سینے بھرے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ذکر اللہ سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ذکر اللہ سے دل کو فرحت اور قرار ملتا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے، لیکن ذکر اللہ حضور کے جو اسماء گرامی ہے ان ناموں میں سے حضور کا ایک نام ہے ذکر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ دکھائے،
مدینہ منورہ جاؤ نا، جو مسجد نبوی میں باب السلام جہاں سے داخل ہوتے ہیں، پھر سلام کر کے باب البقی سے باہر نکلتے ہیں، جو قبلے والی دیوار ہے اس پر حضور کے 300 اسماء لکھے ہوئے ہیں، باب السلام سے لے کر باب البقی تک 300 اسماء حضور کے 300 نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں سے آج بھی یہ نام لکھا ہوا ہے ذکر اللہ۔ حضور اللہ کا ذکر ہے، حضور کا نام ہے اللہ کا ذکر۔ تو قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ذکر اللہ سے تمہارے دلوں کو قرار اور اطمینان ملے گا۔ تو حضور کا ذکر کرو، حضور کی نعت پڑھو، نعت سنو تو تمہارے دل کو قرار اور راحت ملے گا۔ سچ پوچھوں جب یہ نعت خان ابھی نعت پڑھ رہے تھے میں گردن جھکائے بیٹھا تھا، اس نے تو مجھے مدینے ہی پہنچا دیا۔ تصور میں سبحان اللہ، جب ذکر اللہ ہوتا ہے بے قرار دل کو قرار مل جاتا ہے۔ میرے دوستو، غموں کے مارو، دکھوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں، اگر چاہتے ہو دل کو سکون ملے، اگر چاہتے ہو دل کو رحمت اور فرحت ملے، میرے آقا کا ذکر کیا کرو۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ دلوں کو راحت اور سکون ملا۔ جب ذکر مصطفیٰ زبان پر آئے اور دل میں آئے تو اگر دل پریشان ہے تو پریشانیاں کافور کی طرح اڑ جاتی ہے، غم ہے تو غم دور ہو جاتے ہیں۔ ذکر یار کرنے سے دل کو قرار اور اطمینان مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جے کر چاہی عہد کو ملنا، احمد نام بکیندی جے کر چاہی عہد کو ملنا، احمد نام بکیندی جتھے جو کی نام محمد چم چم اکھیت رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی زبان دی ہے جی، زبان ہے، گھر چھوڑ کے آئے بتاؤ، اگر اللہ نے زبان دی ہے تو آؤ مل کر پڑھتے ہیں۔ جے کر چاہی احمد نام پہندی جتھے جو کی نام محمد چم چم حقیقت کوئی راز ملونے عاشق تے معشوق بچاوے، چھوڑ مسئلے کل جز والے مفت میں مغز کھپے دیا۔ جے کر چاہی یاد کو ملنا، احمد نام بکے دیا۔ جے کر چاہی یاد کو ملنا، احمد نام بکے دیا۔ جتھے جو کی نام محمد چم چم حقیقت دیا۔ جے کر چاہی یاد کو ملنا، جے کر چاہی عہد کو ملنا، احمد نام بکے دیا۔ جے کر چاہی یاد کو ملنا۔ سبحان اللہ۔ اٹھتے بہتے صفت سنا کر
याद क्यों मिलना अहमद नाम पकड़ती रहो जे कर चाहिए। हजरत इक्रमा बिन अबी जहल, अबू जहल के बेटे हैं इक्रमा। अबू जहल का तो आपको मालूम है कि हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन उसका बेटा वो भी अपने बाप की रविश पे चल रहा था। तो जहां जाता है, जिस गली में हुजूर की तारीफ सुनता है, मक्के की जिस गली से गुजरता है हुजूर की तारीफ सुनता है, उसने कहा चलो छोड़ो मक्के को छोड़ते हैं। यहाँ तो जिस गली में जा रहा हूँ हुजूर की तारीफ सुनाई दे रही है, मक्के को छोड़ा। वो जंगल में चला गया। जंगल में, अब जंगल में गया तो जहां जाता है परिंदे चरिंदे जानवर, उनकी ज़ुबानों से इक्रमा बिन अबू जहल हुजूर की तारीफ सुन रहा। उसने कहा ये कहाँ में आ गया, मैं तो भागा था इस जिक्र सुनने से, ये तो जिक्र यहाँ भी है। फिर वो एक किश्ती में सवार हुआ, बाहर में चला गया, दरिया में चला गया। दरिया में जब गया तो वहां पर मछलियां, आबी जानवर, उनके ज़ुबानों से भी वो मेरे आका का जिक्र सुन रहा। फिर उसके दिल में इश्क़े मुस्तफा जाग उठा। वो सोचने लगा कि ये जो जिक्र जानवरों में, हशरातुल अर्द में, इंसानों में तो जिक्र मुस्तफा है, लेकिन जानवर भी, समंदर की मखलूक, खुशकियों की मखलूक भी जो जिक्र कर रही है, ये जिक्र इंसानों की तरफ से नहीं है, खुद खुदा की तरफ। वापस मदीना मुनव्वरा आया और हुजूर के कदमों में गिरा और कलमा पढ़कर मुसलमान। या तो वो अबू जहल का बेटा हुजूर का दुश्मन था, और अब वो हुजूर का सबसे बड़ा आशिक और हुबदार और मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह। वो इक्रमा कहने लगा कि अब पहले ये था कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, लेकिन अब ये कैफियत है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे मदीने वाले आका से, मेरे बाप से, मेरी माँ से, मेरे आलो अयाल से, मेरे घराने से, मेरे यार दोस्त जितने भी ताल्लुकदार हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत मदीने वाले आका से। अब वो खुद भी हुजूर का जिक्र करने लगा। जहां जा रहा है, जिस गली, जिस शहर, जिस नगर जाता है, मेरे आका का जिक्र करता है। अल्लाह अल्लाह। वो जिक्र करते करते फिर वो जिहाद में गया, हाथों से तलवार चला रहा है और ज़ुबान पर नाते मुस्तफा पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। फिर वो मदीना से बहुत दूर निकल गया और अब जो मुल्क है उर्दन, उस उर्दन के बड़े दूर दराज इलाके में जंग करते करते दूर दराज इलाके में गया। वहां पर उसने शहादत का दर्जा पाया। मैं खुद उसकी मजार का दीदार करके आया। उर्दन से अम्मान का जो शहर है, हम 4 घंटे चले, रास्ता भी नहीं था। पहाड़ियों में से पता नहीं कैसे वो ड्राइवर जानता था, वो घूमते घूमते वहां गए। एक बिल्कुल वीरान सा इलाका था, वहां पर हजरत का शानदार मजार बना हुआ था, लिखा हुआ था ये आशिक मुस्तफा हजरत इक्रमा का मजार। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जो इस जिक्र की चाशनी चख लेता है, जो जिक्र मुस्तफा का मजा उसके कल्ब और बातिन में सुरूर मिल जाता है, उसको और कोई बात पसंद ही नहीं आती। वो तो दिन रात जिक्र मुस्तफा करता ही है। जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिक्र का मैं जिक्री, आपका जिक्र मेरे जिक्र के साथ होगा। अब आप देखें, नमाजी की नमाज तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब नमाज में जिक्र मुस्तफा न करें। नमाज पढ़ रहे हैं ना, नमाज में जब आप
تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں ہینڈز اپ. بھائی بات کو جب چھوڑ لیتا ہے، ہتھیار پھینک دیتا ہے، وہ ہاتھ کھڑے کرتا ہے. ہاتھ کھڑے کرنا یعنی چیزوں سے ہاتھ اٹھا لینا، یہ نشانی ہے. جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر. اب آپ نے جب اللہ اکبر کہہ لیا، اللہ کی تکبیر پڑھ لی کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اب آپ نے سچی سے ہاتھ اٹھا دینا ہے. اب نماز کے دوران اگر آپ بیوی کو یاد کریں، بیٹے کو یاد کریں، اپنے سردار کو یاد کریں، اپنے وڈیرے کو یاد کریں، اپنے کاروبار کو یاد کریں، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب حضور قلب ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں نا، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دو، اللہ کی طرف لو لگا دو، تب تمہاری نماز مکمل ہوتی ہے. لیکن یاد رکھنا ہر چیز سے ہاتھ اٹھاؤ، لیکن ذکر مصطفیٰ سے ہاتھ نہیں اٹھانا. اگر ذکر مصطفیٰ سے ہاتھ اٹھا دیا تو پھر تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی، پھر تمہارے سجدے بھی محسوس چلے جائیں گے. نماز کے اندر تمہیں ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کرو گے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی. لیکن میں تو یوں کہوں گا کہ ذکر مصطفیٰ بھی کرو، ذکر آل مصطفیٰ بھی کرو، تب نماز مکمل ہوگی. آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھی، اعوذ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، فاتحہ پڑھی، قرات کی، رکوع کیا، سجدے کیے، اتحیات میں بیٹھے. اب آخری رکن ہے اتحیات میں بیٹھنا. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. اے غیب کی خبریں سنانے والے، آپ کو میرا سلام. اب یہ سلام کرنا، یہ یاد کرنا نہیں تو اور کیا؟ یہ ذکر یاد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو حضور کا ذکر ہے. آپ نماز میں بیٹھے، ہاتھ کھڑے کر دیے، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دیا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ سے ہاتھ نہیں اٹھانا. نماز کے دوران آپ نے کہنا ہے السلام علیک ایھا النبی. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، تو اس وقت حضور کا جو شمائل ترمذی نے جو حضور کا چہرے کا حلیہ حضور کا بیان کیا ہے کہ حضور کا مکھڑا کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، وہ تصور کرو. حضور کی صورت کا تصور کر کے پھر بولو السلام علیک ایھا النبی. دیکھیں کہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک وہابی نے لکھا ہے کہ جو بندہ نماز میں گدھے کا گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ وہابی نے لکھا ہے. ابن عبد الوہاب نجدی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گدھے کا گھوڑے کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جائے گی. یہ وہابی کا عقیدہ ہے اور یہ حضور کے عاشقوں کا عقیدہ کہ جب تک حضور کا تصور نہیں کرتے، نماز میں حضور کا تصور نہیں کرتے، تب تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی. جب السلام علیکم ایھا النبی کہو تو شمائل مصطفیٰ کا تصور کرو، پھر بولو السلام علیکم ایھا النبی. اے غیب کی خبریں بتانے والے، آپ پر میرا سلام. اور سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرا کوئی
بھی مسلمان امتی جہاں پر بھی ہو جب مجھ پر سلام پڑتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، چاہے وہ بستی اللہ وسایا میں بیٹھا ہے، چاہے وہ رحیم یار میں بیٹھا ہے، وہ جب مجھ پر سلام پڑتا ہے اللہ بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ اور سنیے رحیم یار کے لوگوں، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آپ نے سلام کیا نا حضور کو، حضور نے فرمایا کہ سلام جو تمہیں کرے اس کو سلام کا جواب ضرور دو، یہ فرض ہے تم پر، یہ حق ہے سلام کرنے والے کا کہ سلام کا جواب دیا کرو۔ اب آپ نے نماز کے دوران حضور کو کہا السلام علیکم ایھا النبی، تو جب حضور نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں، تمہاری آواز مجھ تک پہنچتی ہے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو آپ ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں، وَمِن بَعْدِ وَفَاتِكَ، یہ امام بہقی حدیث لائے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر ہمارے سلام آپ سنیں گے؟ آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہماری آوازیں آپ تک پہنچیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں جس طرح ابھی سن رہا ہوں، وَمِن بَعْدِ وَفَاتِي، اپنی وفات کے بعد بھی یوں ہی تمہارے سلاموں کو میں سنوں گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، ہر نبی اپنی مزار میں زندہ ہے، اس کو روزی بھی عطا کی جاتی ہے، تو میرے آقا اب بھی زندہ ہے، ہمارے سلام پہنچتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں حضور سلام کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ حضور سلام کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہم تو سلام کرتے ہیں، ہمارے لیے سنت ہے، لیکن حضور نے جب ہمارا سلام سنا تو سلام کا جواب دینا حضور خود فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ جو امت پر سلام کا جواب واجب قرار دیتا ہے، کیا وہ نبی خود سلام کا جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا، بے شک، بولو دے گا یا نہیں دے گا؟ اب سوال یہ ہوگا کہ جب سلام کا جواب میرے آقا دیتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، کہ حضور سلام کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں تو سنائی نہیں دیا۔ دیکھیں آپ کا ریڈیو پاکستان ہے، رحیم یار خان اسٹیشن ہے، وہاں سے نشریات چل رہی ہیں، 24 گھنٹے نشریات چل رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنے ریڈیو سیٹ کا جو سوئی ہے وہ آپ نے لگائی ہوئی ہے نئی دہلی پر، تو کیا رحیم یار کی نشریات آپ سن سکتے ہیں؟ بھائی جس اسٹیشن کی نشریات آپ نے سننی ہے وہ اسٹیشن لگانا پڑتا ہے نا، جب وہ اسٹیشن لگائیں گے تو وہ آواز سنائی دے گی نا۔ اب ہمارے دل تو کہیں اور لگے ہوئے ہیں، وہاں سے تو سلام کا جواب آ رہا ہے، اگر ہمارے دل کی سوئی بھی گنبد خضرا سے مل جائے، خدا کی قسم عشق والے جب کہتے ہیں السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ اپنے کانوں سے سلام کا جواب وہاں سے تو آواز آ رہی ہے، لیکن ہمارے دل کا ریڈیو سیٹ جو ہے نا وہ کہیں اور لگا ہوا ہے، کہیں مال میں، کہیں عیال میں، کبھی دنیا دولت میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہمارا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ ارے دوستو، اپنے دل کا تار گنبد خضرا سے جوڑو، پھر دیکھو جب تم یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہو تو وہاں سے میرے آقا کا درود و سلام کا جواب نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ الدلائل رحمت اللہ علیہ، دلائل الخیرات درود کی کتاب ہے، دلائل الخیرات، اس کے عامل تھے۔ دلائل الخیرات وہ کبھی اس نے چھوڑا نہیں، برسوں سے اس کے وہ ورد پڑھنے والے تھے، اور اس پر یہ کرم نوازی تھی کہ ہر رات میں آقا کا دیدار ہوتا ہے۔
نکلے مدینہ منورہ، اونٹ کرائے پر لیے، اونٹوں کا جو جمال تھا اونٹ چلانے والا وہ سید تھا، سید کے اونٹ تھے، وہ کرائے پر لیے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ دل میں بڑی حسرت تھی، آس تھی کہ جلدی مدینہ پہنچوں۔ یہ تو ان کو پتہ چلتا ہے نا جو عشق والے ہوتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھے کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ چھوٹا بچہ جو حضرت شیخ الدلائل کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا تھا نا، اس کو نیند آ جاتی، پھر اونٹ آہستہ ہو جاتا، اس کو جگاتے کہ بیٹے جلدی کرو، جلدی چلو، مدینہ پہنچنا ہے، پھر بچہ اٹھتا، پھر وہ اونٹ کو تیز چلاتا، پھر اس کو نیند آ جاتی، وہ سو جاتا، تو پھر اس کو جگاتے، اس طرح بچے کو نیند آ گئی، یہ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، آخر اس بچے کو تھپڑ مارا، اس سید زادے کو تھپڑ مارا کہ مجھے تو مدینہ پہنچنے کی جلدی اور تم نیند کر رہے ہو۔ بس وہ جو سید زادے کو تھپڑ مارا نا، اس کا دیدار بند ہو گیا۔ وہ جو زیارت ہوتی تھی نا، ادب بڑی چیز ہوتی ہے، ادب۔ میرے دوستو، آل رسول سید دلال الخیرات ایک دن میں مکمل کر لیا، لیکن دیدار نہیں ہو رہا تھا، بہت پشیمان ہوا، بہت سوچا کہ میں کیا کروں، کیسے وہ دیدار کا وہ کرم کیسے بحال ہوگا، وہ رو رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو ان کو پتا ہوگا جنہوں نے لو لگائی ہوگی، جن کو ایک مرتبہ دیدار ہو جائے نا پوری زندگی وہ نہیں بھولتے، اور جس کو ہر رات میں دیدار ہو۔ مدینہ سے، مدینے میں رہنے والے ولی، ایک کامل ولی، عرض کی حضرت میری غلطی کی وجہ سے میرا دیدار بند ہو گیا ہے، مجھ پر کرم کرو۔ اس ولی نے فرمایا کہ بھئی تیرا معاملہ مجھ سے بھاری ہے، میں نہیں کر سکتا، تو نے جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہاں تجھے ایک پتہ دیتا ہوں، اگر تو ایسے کرے گا تو ہو سکتا ہے تجھے دیدار ہو جائے۔ بولا مجھے بتاؤ، بولا شام کے وقت میں ایک بڑھیا عورت ہے، بڑی عمر ہے، 100 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہے، وہ باب النساء کے سامنے آ کر بیٹھتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ گنبد خضرا کو دیکھتی ہے، آنکھوں میں سے آنسو بہاتی ہے، روتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، اس کا حضور کے بارگاہ میں بڑا مقام ہے، وہ عشق والی ہے، وہ بڑھیا عورت حضور کے دربار میں جانے والی ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو تجھے آقا کا دیدار ہو جائے گا۔ شام کے وقت حضرت شیخ الدلائل آئے، دیکھا وہ مائی صاحبہ اسی جگہ پہ جو بتائی گئی تھی بیٹھی ہے، گنبد خضرا کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روضہ دیدار، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، بھینی بھینی ہے مدینے کی فضا، بھینی بھینی ہے مدینے کی فضا،
سارا عالم طالب دیدار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا 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 کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے۔ وہ بڑھیا گنبد خضرا کو دیکھ رہی ہے، اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الدلائل لائے، اپنا پٹکا اتارا، مائی صحابہ کے قدموں میں پھینکا، گر پڑا، رونے لگا، اماں مجھ پر نظر کرم کرو، مجھے یار کا دیدار چاہیے، وہ جو مجھ پر کرم ہوتا تھا وہ بند ہو گیا ہے، دل تڑپ رہا ہے، دل رو رہا ہے کہ کب یار کا مکھڑا دیکھوں گا۔ میں صحابہ کے سامنے رونے لگا، تڑپنے لگا، پٹکا اتار کر پھینک دیا۔ مائی صاحبہ نے دیکھا کہ اس کی جو بے ادبی تھی اصلاح ہو گیا، پشیمانی آ گئی، وہ جو اکڑ تھی وہ نکل گئی۔ مائی صاحبہ نے ہاتھ سے اٹھایا، فرمایا شف ھذا رسول اللہ، دیکھ یہ ہے اللہ کے رسول۔ سر جو اٹھایا، یا تو خواب میں زیارت نہیں ہو رہی تھی یا بیداری میں ان آنکھوں سے دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنام فسوف یرانی فی یقظہ، جس نے خواب میں میرا دیدار کیا ان قریب اس کو بیداری میں بھی میرا دیدار ہو جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یقظۃ نیفا وسبعین مرہ، میں نے 75 مرتبہ بیداری میں سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، کتنی وہ آنکھیں خوش نصیب ہے جو میرے آقا کے مکھڑے کو دیکھتی ہے۔ صلی اللہ علیہ دوستو، ذکر مصطفیٰ جو کرتے ہیں، ذکر کی بہترین صورت ہے درود و سلام پڑھنا۔ نعت بھی ذکر مصطفیٰ ہے، حضور کی تعریف کرنا، تقریر تحریر کتاب پڑھنا، وہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، لیکن سب سے افضل ترین ذکر مصطفیٰ کی صورت ہے درود و سلام پڑھنا۔ میرے دوستو، جو کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں، ان کو میرے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ ان کا لقب تھا رسول نما، یہ رسول اللہ کا دیدار کرانے والا۔ وہ سید حسن جس پر نظر کرم کرتا تھا اس کو مدینے والے کا دیدار ہو جاتا۔ ایک دن اس کی گھر والی نے، بیوی صاحبہ نے عرض کی کہ حضرت
ہزاروں کو دیدار کرا دیا، میں بھی تو آپ کے خدمت گزار ہوں، میرا بھی دل تڑپتا ہے، مجھے بھی حضور کا دیدار کرا دیجئے۔ بیوی صاحبہ نے بڑی لجاجت سے، بڑی عاجزانہ اس عرض کی۔ حضرت نے فرمایا کہ آج رات تجھے بھی حضور کا دیدار ہوگا۔ سید حسن رسول اللہ نے کہہ دیا، بی بی صاحبہ کو یقین ہو گیا کہ مجھے بھی دیدار ہوگا۔ رات کو سوئی، ساری رات گزر گئی مگر دیدار نہیں ہوا۔ صبح اٹھی، اپنے گھر والے کو عرض کی کہ حضرت دیدار نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا ایسے دیدار ہوتا ہے؟ محبوب کا دیدار کوئی ایسی آسان چیز ہے؟ تو تیار ہوتی، تو درود و سلام پڑھتی، تو تیار ہوتی، پھر تجھے دیدار ہوتا۔ اس نے گھر والی نے اچھے سنگار کیا، یہ کیا کر رہی ہے، یہ اچھے کپڑے، یہ دلہن کی طرح سج دج رہی ہے، یہ کیا بات مسئلہ ہے اس کا؟ تو اس بھائی نے سمجھا کہ شاید میری بیوی کوئی غلط راستے پر ہے، تو گھر آئے غصے میں، بہن سے پوچھا کہ یہ کیا اچھے مارا، مار مار کے بے ہوش ہو گئی، بھائی چلا گیا۔ اب یہ جب ہوش آئی، آنکھ کھلی، رونے لگی، کہنے لگی میرا تو کوئی یار نہیں، میرا تو کوئی محبوب نہیں، میرا تو بس ایک ہی یار ہے، ایک ہی دلدار ہے، مدینے والے مجھے سب ستا رہے، میرا دل دکھا رہے، مجھے سب ستا رہے، میرا دل دکھا رہے، کہیں تم نہ روٹ جاؤ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز روٹھے، سب یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹ جاؤ، یا رسول اللہ، کہیں تم نہ روٹ جاؤ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ بھائی صاحبہ رونے لگی اور منہ مدینہ کی طرف کر دیا، تڑپتی ہے، روتی ہے، یا رسول اللہ مجھے دیدار چاہیے، یہ مجھے غلط الزام لگ گیا، مجھے مار پڑ گئی، میرا تو کوئی یار نہیں، میرا تو بس ایک ہی محبوب سے تعلق ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ تھمے مجھے نت جان بلب ہوتا خوشی مسئلہ وچ ملک عرب تھمے اللہ یا رسول اللہ یا اللہ دھکڑے دھوڑے کھا بڑیا نام اللہ
تیرے باندیاں دی میں باندیاں دی تیرے باندیاں دی میں باندیاں تیرے درد کتیاں نال ادب اتھا میں مٹھڑی نت جان برب اوتا خوش رسدا بچ ملک رب اتھا میں مٹھڑی تتی جو گنتی جو دھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے نال پھرا سنگرن شہر بازار پھرا من یار ملے او من یار ملے کہ سانگ سبب اتھا میں او من یار ملے کہ سانگ سبب اتھا میں مٹھڑی میں صبر روتے روتے التجائی کرتے کرتے آنکھ لگ گئی ابھی آنکھ لگی تو مدینے والے کا دیدار ہو گیا حضور کی زیارت ہو گئی اس کے دل کی تمنا پوری ہو گئی میرے دوستو صبح اٹھیے اپنے شوہر کے ہاتھ چومنے لگی حضرت کرم ہو گیا دیدار ہو گیا لیکن یہ تو بتائیے دیدار تو کرایا مجھے مار کیوں پڑی مار کیوں دلوائی مجھے آپ نے فرمایا تیرے دل میں وہ تڑپ نہیں تھی وہ رونا نہیں تھا وہ دھڑکنا نہیں تھا تڑپنے دھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سو صدیق دے تڑپنے دھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سو صدیق دے وہ تڑپنا نہیں تھا وہ دھڑکنا نہیں تھا وہ رونا نہیں تھا اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا جب تو روئی تجھے یار کا دیدار دوستان محترم اگر آپ بھی چاہتے ہیں حضور راضی ہو جائیں حضور کا دیدار ہو جائے میرے آقا کی کرم نوازی ہو جائے تو کثرت سے درود پڑھیے حضور کی محبت سینے میں پیدا کیجیے محبت والوں کے ساتھ بیٹھیے عشق والوں کے ساتھ بیٹھیے عشق والے داستان سنا کیجیے عشق والی نعتیں سنا کیجیے جو تڑپنے کی اندر میں چنگاری بھڑک جائے یہ آگ محبت والی جس کو اندر میں بھڑک گئی اس کو مدینے والے کا دیدار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ ہم کہتے ہیں زبان سے ہم عاشق رسول ہیں بات تو ہم بڑے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں لیکن یہ کیسا عشق ہے کہ یار کا حکم ملے اور عمل نہ کرے حضور کا حکم ملتا ہے کہ نماز پڑھو اور تو نماز نہ پڑھے کیسا عاشق رسول ہے حضور فرماتے ہیں کس الشوارب ورق اللحا مونچھیں کٹاؤ داڑھی رکھاؤ اب تو عاشق رسول بھی کہلاتا ہے مونچھیں تو بڑی رکھنی داڑھی تو نے مڑھا دی یہ کیسا عشق رسول ہے حضور فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تیری آنکھیں بری نظر کر رہی ہیں تیری زبان برے گفتار بول رہے ہیں تیرے کان برے کلام سن رہے ہیں یہ کیسا عشق رسول ہے عاشق رسول تو وہ ہے جو میرے آقا کا حکم
मिल जाए अमल करके दिखाता, चाहे जान चली जाए, चाहे बच्चे घर कुर्बान हो जाए, हर चीज कुर्बान करता है, लेकिन यार का फरमान नहीं डालता। मेरे दोस्तों, अगर सच्चा इश्क रसूल चाहते हो तो मेरे आका की गुलामी करो, हुजूर की फरमाबरदारी करो, हुजूर के सुन्नत और शरीयत पर चलो। मेरे दोस्तों, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। ये मुर्दा दिल हो गए, दिल मर गए हैं। जो कुरान सुनते हैं अमल नहीं होता, नेकी बातें सुनते हैं अमल नहीं होता, ये दिल मरे पड़े हैं। इस मुर्दा दिल को जिंदा करने के लिए अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह वालों की सोबत में बैठो, अल्लाह के सालिहीन बंदों की सोबत में बैठो और कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ो। मेरे आका के सच्चे आशिक बन जाओ। खुदा की कसम, जो हुजूर के दर के गुलाम बनते हैं वो दुनिया के इमाम बन जाते हैं। जो सरकार को राजी करते हैं ना, उस पर अल्लाह भी राजी, उस पर दुनिया भी, अल्लाह ताला खुशहाली के दर खोल देता है और कब्र भी उसकी जन्नत का बागीचा बना दिया जाएगा और उसको महशर में भी कोई गम नहीं होगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये रंग उनको नसीब होता है जो हुजूर के दर के गुलाम बन जाते हैं। ला यख़ाफून इज़ा ख़ाफ़न नास वला यहज़नून इज़ा हज़िन अन्नास। जब लोग खौफ में मुब्तला होते हैं, इन लोगों पर कोई खौफ नहीं होता। जब लोग गमज़दा परेशान होते हैं, इनको कोई गम कोई परेशानी नहीं होती। जिनका दिल गुंबद खज़रा के मक्की से जुड़ जाता है, जिनका दिल हुजूर के मोहब्बत से भर जाता है, उनका दुनिया भी आबाद, उसकी आखिरत भी आबाद हो जाती है। तो क्या आप अपना नाम हुजूर के गुलामों में शामिल कराना चाहते हैं? हुजूर के गुलामों में शामिल होना चाहते हैं? तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिद से दिल लगाएं, मस्जिद को आबाद करें। जिस गांव की मस्जिद आबाद है वो पूरा गांव आबाद। मस्जिद को आबाद करें, अल्लाह के घर से दिल लगाएं, 5 वक्त नमाज पढ़ें और गुनाहों से बाज आ जाएं। बदनिगाही से, बदकलामी से, बेहयाई से, गुनाहों से, हराम खोरी से, हराम खाने से अपने आप को बचाएं। हलाल खाएं, बच्चों को हलाल खिलाएं, नेकी के रास्ते पे चलें। मेरे आका के गुलामों का ये वतीरा है, ये रास्ता है और यही रास्ता है जो जन्नत की तरफ जाता है। यही रास्ता है जो गुंबद खज़रा की दरबार में जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के दर की गुलामी नसीब फरमाए, हुजूर की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आज हम जा रहे हैं मोहतरम सुहेल अहमद साहब के पास। क्या गाँव का नाम क्या है? बाबू बहार। कल इंशाअल्लाह कल दिन में वहाँ बाबू बहार में महफिल होगी। अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो मजलिस में शरीक होना। हम बड़ी दूर से आपकी मोहब्बत में आए, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, सरकार के गुलामी का पैगाम लेकर आए हैं। अगर आप आएंगे और सुनेंगे तो अल्लाह ताला राजी होगा और मदीने वाले आका राजी होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।